ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ بتائیے گا بلال صاحب کہ ایشو مورل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے قیادت کے معاملے میں؟ آپ نے خود کہا کہ قانون اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ڈسکوالیفائی کرے. ہم بات کر رہے ہیں قیادت کے ایشو میں. نہیں دیکھیے، یہ مورل ایشو تو ہے اور یہ اوور رائڈنگ ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لیگل ایشو بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قانون اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. یہ شرفت نیازی صاحب جو بہت گہری نظر رکھتے ہیں قوانین پہ، انہوں نے ذکر کیا ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کے اندر جو سیکشن 78 ہے غالباً کرپٹ پریکٹسز کا جو سیکشن ہے، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے اور اس کے اوپر ان کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، سیشن کورٹ کی عدالت میں ہو سکتی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا جا سکتا ہے، سزا ہوگی. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ عدالت کر دیتی ڈسکوالیفائی، میں یہاں فیصل صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمارا خیال ہے آپ نے بھی یہ فرمایا. نہیں دیکھیے، وہ اسے کر دینا چاہیے تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن صرف اسی پہ ڈپینڈنٹ ہم سب رہے ہیں. اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس آدمی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور اس لیے اس کا کیریکٹر کمپرومائز ہو چکا ہے، تو یہ پارٹی پہ ذمہ داری ہے نا، کیونکہ اس کا الزام پہلے تو انڈیویجول تھا، اب پارٹی پہ آ گیا. دیکھیے جب تک پارٹی نے اس کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا تھا تو ایک ویگ تھی معاملہ کہ یہ اس کا قصور ہے، اس کو سزا مل گئی. اب انہوں نے ٹکٹ دے کے در حقیقت پوری پارٹی کو ایک پارٹی بنا دیا ان کے جرم میں، جو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. یہ تو طے ہے نا غلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ ان کے دوسرا جو نامینیشن فارم ہے اور پہلا نامینیشن فارم ہے اس میں بھی فرق ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھیں کہ ایک سیکنڈ تھوڑا سا پرائم منسٹر ابھی میں نہیں، اچھا ابھی آپ کو موقع دیتے ہیں ہم پرائم منسٹر صاحب کو. دیکھیں کہ پرائم منسٹر اور اس میں کوئی وزن نہیں، وہ آپ اپنی باری پہ کہیے گا. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان جاتے ہیں اور جا کے اسپیچ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ٹکٹ دیا. یہ تو عجیب بات ہے. یہ علم برداری کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان ایسی چیز کی کہ یعنی قدروں سے ہٹا رہے ہیں پارٹی کو. یہ تو اٹ از شاکنگ واٹ دی پرائم منسٹر. دیکھیے اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایسی چیز جو بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی اور لوگ پہلے اس کو بڑی چوری چھپے کر لیتے تھے، اب وہ بالکل اوپنلی ہو رہی ہے، کھلے عام ہو رہی ہے اور دن دنا کے ہو رہی ہے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کے کل کے جلسے کے اندر 3 بڑی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں میرے خیال میں. نیازی صاحب کی باری آئے گی تو شاید یہ اور بھی گنوا دیں گے، لیکن 3 بڑی کھلم کھلا باتیں ہوئی ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں جا کے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ امیدوار کامیاب ہو چکا ہے. دیکھیے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے جب آپ اسٹیٹ ریسورسز یوز کر رہے ہیں، وہاں جا کے جلسہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ انفیکٹ یو آر ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دی آؤٹ کم آف دی الیکشن. اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ مراعات کا اور پروجیکٹس کا اعلان کیا جو کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق آپ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی جمشید دستی صاحب کی آپ نے بات سنوائی ہے کہ انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو ہے اس سے بھی بڑی ایک عدالت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی عدالت کا بڑا احترام ہے ہمیں، لیکن یہ سارا سسٹم ایک دستور اور قانون کے مطابق ہی چلے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام اگر کل کو یہ فیصلہ کر دیں کہ سارے گھروں کو جلا دیں، قتل کیا ہوا ہے وہ بھی اسکاٹ فری ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. قانون کے مطابق چلنا ہوگا نا. تو قانون یہ کہتا ہے جس آدمی نے غلط بیانی کی وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اب بڑی عدالت میں جا رہا ہوں یہی فیصلہ کرے گا 15 مئی کو شام 7 بجے، تو یہ ایک انتہائی سیریس معاملہ ہے. اور اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بریچ ہوئی ہے، قوانین کی بریچ ہوئی ہے. اب الیکشن کمیشن کی بھی جو انڈیپینڈنس ہے اس کا امتحان ہے اس موقع پہ کہ وہ اس کے اوپر کیا نوٹس لیتا. کامران الیکشن کمیشن کا نہیں زہرا صاحب ایک فکرہ کہنے دیجیے. ایک فکرہ جی. ہاں ایک فکرہ یہ ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی. یہ وہی کام ہو رہا ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں اور بغیر وضو کے. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے نماز بغیر وضو کے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، لیکن ہم کامران کہہ رہے ہیں کہ نئی ریت ڈالنے کی ضرورت ہے. دیکھیں 90 کی پوری دہائی میں نے خود دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ دونوں پارٹیز ایسے الیج کرمنلز کو ٹکٹس دیا کرتے تھے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے. ایم ایس ایف کے بڑے بڑے الیج اسٹوڈنٹ لیڈرز جو ہیں ان کو لاہور سے ٹکٹس ملتی تھی، پی ایم ایل این کی طرف سے، جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی کی طرف سے ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. لیکن وہ دیکھیں 90 سے کچھ گرو نہیں کر رہا ہم نے کہ ہم وہیں پہ ہی ہیں. یہ ایپیسوڈ آج آپ ڈسکس کر رہی ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم 90 کی دہائی میں ہی رہ رہے ہیں. ہم 2010 تک پہنچ ہی نہیں سکے. ہم کنٹمپرری ماڈرن ڈیموکریسی سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے.
یعنی سچ اور جھوٹ بولنا مطلب میرا ایک دفعہ جب آرگومنٹ ہوا کہ جی جنرل ضیاء الحق صاحب نے یہ اسلامی کلوز ڈال دی تھی 62 وغیرہ کی، تو مجھے شامی صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور میں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا یار اس کا جنرل ضیاء الحق سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کے ہر کریڈیبل الیکشن الیکٹورل سسٹم میں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ شخص جو ہے پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا. لکھا بھی نہ ہو قانون، اٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایسا نہیں ہے تو انہوں نے اس کو ایک وہ بنایا پوائنٹ ٹو بی میک کہ جی ہونا چاہیے کہ ایم این اے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ادروائز یہ انڈرسٹوڈ ہے، مطلب یہ اٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن کوشچن اب یہ ہے کہ اب ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ ابھی جو عوام ووٹ ڈالنے جا رہی ہے، نسیم صاحبہ سب سے بڑا سوال تو ان کے سامنے ہے کہ ہم کہتے ہیں نا جی یہ ذات برادری کے نام پہ ووٹ ہوتا ہے، یہ کس سے چینج کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی شخصیات کے نام پہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کھمبے کھڑا بھی کر دوں تو ووٹ مل جائے گا. یہ توہین ہے عوام کی کہ آپ کھمبے کھڑا کر دیں تو کیوں ووٹ پڑے گا؟ وائی ناٹ آن میرٹ؟ کیوں وائی نواز شریف سو امپورٹنٹ اور آصف علی زرداری صاحب سو امپورٹنٹ یا نواز شریف صاحب سو امپورٹنٹ کہ وہ کھمبوں کھڑا کر دیں؟ کیا یہ قوم کھمبوں کے لیے کہ انہوں نے کھمبے کھڑے کر دیے اور ہم جو بے وقوف کی طرح ووٹ ڈال رہے ہیں؟ تو یہ عوام جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ٹرائل ہے کہ آپ کا پروگرام، میڈیا کی اویئرنیس، میں نے پروگرام کیا دستی صاحب کے ساتھ، یہ سب عوام کو بتانے کے لیے کیا نا. اب یہ ان کی اویئرنیس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ دوبارہ انہی لوگوں کو الیکٹ کرے، خواہ پی ایم ایل این کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں، جو کوالیفائڈ طریقے سے جھوٹے پروو ہو چکے ہیں، کوالیفائڈ لکھ کے جھوٹے پروو ہوئے، تو پھر تو یہ عوام ڈیزرو کرتی ہے لیڈرشپ. پھر آپ یہ نہ کہیں گے جی وہ کرپٹ لوگ کی بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے لوگ کی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ریپرزنٹیشن ایسی عوام کی. مجھے نہیں یہ معلوم فیصل کے عوام ڈیزرو کرتی ہے نہیں، کیونکہ عوام کے بھی تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں نا جن کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے. کسی حد تک عوام ریولیوشن آ گیا، ریولیوشن ہے. آپ کی پارٹی کو نہیں لگتا کہ ارتقاء ہونی چاہیے، کہ ویلیوز آپ کی سیاست میں اب آنی چاہیے؟ اور ہم یہی بات پی ایم ایل این سے کہیں گے، یہ اے این پی سے کہیں گے، عوام کا شعور اجاگر کرنے والوں سے ایک سوال. بڑی دیر کی مہربانی آتے اعظم چیلا لڑکے چلا گیا، اس کی ڈگری جالی، اس کے وقت میں نہ کوئی پروگرام ہوا، نہ کسی نے گفتگو کی، اور این 2 دن قبل جب کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے. جس کو تکلیف ہے وہ عدالت میں جا کے اس کو ڈسکوالیفائی کرا دے. بالکل اس پہ گفتگو کرنا ہی بیکار. دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. کوئی اعظم چیلا لڑ گیا، حلف لے لیا، اس وقت میڈیا خاموش رہا، اس وقت صحافی کچھ صحافی برادری خاموش رہی، اس وقت کسی نے پروگرام نہیں کیا، اس وقت کسی کو اخلاقیات نہیں. میری بات سنیں نا. اور میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں، صرف چھوٹی سی بات کہ ایک اگر سمجھ میں آ جائے، اس کو عدالت کے ہی اوپر رہنے دیجیے. ابھی وہ جیت کے کہیں نہیں جا رہا نا، واپس آئے گا اسمبلی میں. جس کو تکلیف ہے وہ پھر عدالت میں چلا جائے. اب ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں. رہی بات جھوٹ کی نا، اچھا یہ بڑا کام کا سوال کیا آپ نے کہ جھوٹ بولنا اگر بہت بڑا جرم ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے، تو کنویکٹ ہونا چاہیے، تو پھر وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہونا چاہیے. تو ضیاء الدین بٹ صاحب جو ہیں ان کا تو کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ ٹاسک فورس کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں پنجاب حکومت میں. کوئی بالکل نکالنا چاہیے ان کو. دیکھیے فیصل یہ آپ کنفیوز مت اس ایشو کو کریں، اور یہ مت آپ سمجھیں کہ کوئی یہ مت آپ کو لگے کہ پیپلز پارٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے میڈیا پڑا ہے. جہاں جہاں میڈیا کو نظر آئے گا میڈیا سوال اٹھائے گا. ضیاء الدین بٹ صاحب کو پنجاب گورنمنٹ نے لگا کے بڑا غلط کیا. پیپلز پارٹی نے کامران کو ذرا اجازت دینی تو کامران نہیں دیا، ڈسکوالیفائی کر دیا عدالت نے. عدالت سے ہم ٹکراؤ نہیں کر رہے. ایک اور بات ہے، انٹرسٹنگ سی بات ہے، یعنی کہ جو فیصل صاحب نے بات کی نا، دیکھیں فیصل صاحب جو ہے ویسے بہت اچھے آرٹیکولیٹ آدمی ہیں، بڑا زبردست آرگومنٹ ہوتا ہے. میں اس میں کوئی میرے پروگرام میں بہت آتے رہتے ہیں، لیکن وہ آرگومنٹ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو آرگومنٹ نوٹس بھی لیتے رہتے ہیں پھر آگے سے. اس کا مطلب یہ نوٹس وہ بہت سے لوگوں کو ملا ہے، شو اینکرز کو بھی مل گیا. مجھے یہ بتائیے، سوال یہ پوچھا جائے آپ کے تفصیل سے پوچھو کہ میں کوئی اوپوننٹ نہیں ہوں ان کا، تو میں ان سے ڈائریکٹ تو بات کر ہی نہیں سکتا. میں آپ کے تفصیل سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا جو آرگومنٹ کا مطلب یہ کہ فلاں بندے نے ریپ کیا تو ہم بھی ریپ کر سکتے ہیں. نہیں، چیلا صاحب نے یہ کمپلیٹ کر فیصلوں فلاں بندے نے مرڈر کیا ہم بھی مرڈر کر سکتے ہیں. فیصلوں میں بھی تضاد ہے نا. ہم آپ کے فیصلے جہاں پہ جسٹس صاحب جو ہے چیف جسٹس صاحب موجود نہیں ہے، کہ اگر وہ ہوتے ہیں موجود ان سے بھی سوال پوچھ لیتے یہ والا. یہ تین نسیم زہرا صاحب اس کے تین سٹیک ہولڈرز ہیں. بریفلی میں بتا دوں، ایک تو کورٹ، باقی اس کو کرنا چاہیے پارٹی سے سوال پوچھا جانا، ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک ووٹر. تو ہم تو کیونکہ پولیٹیکل پارٹی موجود ہے نا، اور ووٹ ان سے سوال پوچھیں گے. چیف جسٹس صاحب سے تو ایڈریس کر رہی تو کئی تضاد ہے. اچھا فیصلوں میں تضاد ہے. اس ایک ملک کا سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر اڈاک پہ چل رہا ہے، اسٹے پہ چل رہا ہے، یہ بھی لائی ہے. کیا یہ مورلٹی ہے؟
What a point. What do you آپ say? کتنا اچھا پوائنٹ اٹھا رہے، کاش ایسے پوائنٹ ہم نے جنرل مشرف کے دور میں بھی اٹھائے تھے. آپ کو ناظرین، میں ہمارا کام اٹھاتا یہ- رہا ہوں، شہزاد صاحب جب 90 دن کے ڈھانگ پہ رہے پرائم بہت منسٹر. شکریہ. آپ میں طاقت نہیں تھی، جی، آپ آپ پروگرام کا اٹھا ٹائم نہیں ختم ہو گیا. سکتے ناظرین، تھے، آپ میں پیمر اسی پر ہمارے لیکن یہ پاس- فیصل کی خواہش ٹھیک ہے کہ صوبوں کے اوپر بھی فوکس کریں. بالکل. ہماری ساری فوکس ساری سینٹرل فوکس. گورنمنٹ پہ ہے. بس بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ بالکل پور ٹھیک ہے. گورننس وہاں بھی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، ادھر ہی ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن ووٹر کیا کرتا ہے. جمشید دستی کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے ہیں یا اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل ہی کوئی ڈیسیجن لے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.